بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ذیلدار احسن شاہ کا السلام علیکم. ایک دفعہ پھر ہم حاضر خدمت ہیں پروگرام ڈائلاگ ود ایکسپرٹ FM 101 ریڈیو پاکستان میں، اور ہمیشہ کی طرح ہم اس پروگرام میں ڈیفرنٹ ایکسپرٹس کو دعوت دیتے ہیں. آج جو شخصیت ہماری مہمان ہے کسی تعارف کی محتاج نہیں. اگر میں یہ کہوں کہ گلاب کی پتی سے ہیرے کا جگر کاٹنے کا ہنر رکھتے ہیں تو یہ بات بالکل درست ہوگی. ہمارے ساتھ آج جو شخصیت موجود ہے ان کا نام ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم مظہر. ڈائریکٹر جنرل ہیں نیشنل لینگویج پروموشن ڈپارٹمنٹ پاکستان کے. سر ویلکم ٹو دی شو، اور ہم بہت ممنون و مشکور ہیں کہ آپ اپنی قیمتی مصروفیات میں سے وقت نکال کر آئے. بہت شکریہ احسن ذیلدار شاہ صاحب، یہ آپ کی مہربانی ہے کہ مجھے آپ نے یہاں دعوت دی اور کچھ عرائض علم پر، دانش پر، اور پاکستان میں جو علم و دانش اور تحقیق کی صورتحال ہے اور قومی زبان کے حوالے سے، تو میں آپ کا ممنون ہوں. بہت شکریہ. سر چونکہ مختلف لوگ آپ کو دیکھ اور سن رہے ہیں، میرا پہلا سوال یہ ہوگا جو میں اپنے ہر گیسٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آج آپ ڈائریکٹر جنرل نیشنل پروموشن لینگویج میں موجود ہیں، اور آپ نے اپنا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ سے یہاں تک کا سفر جو طے کیا اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. ذیلدار صاحب، میرا تعلق ڈیرہ غازی خان ضلع کی اب پہلے تو خود ڈیرہ غازی خان تحصیل بھی تھا، ضلع بھی تھا. اب اس کی نئی تحصیل بنی ہے کوٹ چھٹا. اس کے ایک ٹیپیکل گاؤں سے ہے جس کا نام بستی بڈھن ہے. یہ انڈس ہائی وے سے کوئی 1.25 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر مغرب کی سائڈ پہ ہے. ڈی جی خان سے جنوب کو جاتے ہوئے، جامپور اور راجن پور کو جاتے ہوئے 31 کلومیٹر پر. تو میں نے وہیں کے پرائمری اسکول سے پرائمری پڑھا. اور بہت ہی دلچسپ بات یہ ہم کہانیوں میں پڑھتے ہیں اور آج کے نوجوان بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ تعلیم کس طرح سے ہوتی تھی. لوگ ٹاٹ کے اسکولوں پر پڑھتے تھے. میں جس اسکول سے، میں اور ہم لوگ، میرے کلاس فیلوز جس اسکول سے پڑھے تھے، اس کی عمارت ہی کوئی نہیں تھی. وہ مختلف اوقات میں مختلف ذمہ داروں کی ڈیرے اور بیساکھیوں پر وہ رہا. بیساکھی سرائکی میں وساخ، اور وہ اس کو ڈیرے کو ہی کہتا. کچھ عرصہ ہم وہاں محلے کی مسجد میں بھی پڑھتے رہے. میں جب 5ویں جماعت میں تھا تب اس کی 1 کمرے اور برآمدے کی ایک عمارت بنی جس میں 5 کلاسیں مختلف لائنوں میں بیٹھ کے پڑھتی تھیں، اور 2 ہی ٹیچر تھے. اتفاق سے میرے والد صاحب عبدالرشید خان اور والد صاحب کے ایک کزن یقین محمد ساجد صاحب، یہ 2 ٹیچر تھے. ہم نے انہی سے پڑھا ہے. لیکن میں نے ان ٹیچرز کو، اور جب ہم مڈل اسکول اور ہائی اسکول میں گئے، یہ مانا احمدانی قصبے میں تھے اس وقت، ہمارے گاؤں سے کوئی 1.5-2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہم اس میں جاتے تھے. مڈل اور ہائی اسکول کے اساتذہ بھی یہ کوئی فرشتہ سیرت لوگ تھے. میں نے 78 میں میٹرک کیا. صاف ظاہر 5 سال پہلے لگا لیں پرائمری اسکول اور مڈل اسکول. تو یہ لوگ ہمیں گھر میں بھی پڑھاتے تھے سارے اساتذہ. اور اس زمانے میں یہ ٹیوشن لینے کا تصور یا یہ بالکل کہیں حاشیہ خیال میں بھی کسی کے نہیں ہوتا تھا. اور یہ مجھے یاد ہے، ہمارے ایک استاد گرامی تھے، استاد الہی بخش صاحب. یہ ہمیں انگریزی پڑھاتے تھے. استاد گل محمد صاحب تھے، یہ اسلامیات، انگریزی. اور استاد رحیم بخش صاحب ہیں، یہ حیات ہیں. ان میں سے ایک بات بہت اچھی ہے، میں آپ کو ٹوک رہا ہوں کہ میں نے بہت سے لوگوں کا انٹرویو کیا ہے، لیکن آج اس سوال میں پہلی دفعہ آپ اپنے ٹیچروں کا نام لے رہے ہیں. یہ بھی احترام کی ایک بڑی نشانی. دیکھیں، ہم ان کے ابھی کہتے ہیں نا، دنیا کہتی ہے، لوگوں سے پوچھتی ہے آپ کے مقالات کتنی، تحقیقی مقالات، کتب. میں سمجھتا ہوں ان کی بھی اپنی اہمیت ہے، لیکن جنہوں نے زندہ کتابیں تخلیق کی ہیں، اپنے شاگرد اس قابل بنائے ہیں کہ وہ 4 قدم آگے بڑھ سکیں، ان کو خراج تحسین ان کا نام لے کر پیش کرنا چاہیے. تو استاد رحیم بخش صاحب تھے، یہ سائنس پڑھاتے تھے، کیمسٹری، فزکس اور میتھ. تو ان میں سے استاد گل محمد صاحب اور استاد رحیم بخش صاحب حیات ہیں، ان کو ہم سلیوٹ کرتے ہیں. استاد الہی بخش صاحب کا انتقال. اور بھی بہت سے لوگ تھے جنہوں نے یقین کریں ہمیں اپنے بچوں سے زیادہ خیال رکھ کے پڑھایا. وہ تو ان کی یوں سمجھیں ایک تو محنت جو ان لوگوں نے ہم پر کی،
خود پرائمری اسکول میں والد صاحب اور چچا یقین محمد صاحب بھی بہت خلوص سے اور محبت سے یہ سراپا کمٹمنٹ والے تھے. ماشاء اللہ. یہ زندہ ہی میں سمجھتا ہوں یہ لوگ اس وجہ سے تھے کہ کمٹمنٹ کے ساتھ اپنا یہ مشنری بچوں کو تعلیم دینے کا کام کر رہے تھے. میں نے دیکھا ان میں سے بہت سے لوگ تھے جو ان اسٹوڈنٹس کی فیس بھی پے کر دیتے تھے، حالانکہ بہت معمولی ہوتی تھی، جو اس قابل نہیں ہوتے تھے کتابیں بھی لے دیتے تھے. 4 دن کوئی بچہ اسکول نہیں آتا تھا تو ایک ٹیم ہوتی تھی اسٹوڈنٹس کی، اساتذہ گھر بھیجتے تھے، وہ گھر سے لے آتے تھے. ٹھیک. اور یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں یہ عشق کے ساتھ اپنا کام کرتے تھے. میں نے وہاں سے تعلیم حاصل کی، میٹرک مانا ہمدانی سے کیا، سائنس کے ساتھ کی. پھر میں نے ایف اے کی، گورنمنٹ ڈگری کالج ہوتا تھا ڈیرہ غازی خان، اب وہ پوسٹ گریجویٹ کالج ہے، وہیں سے بی اے کیا. اور پھر میں نے پنجاب یونیورسٹی سے 1986 میں، ہمارا دسمبر 1986 میں رزلٹ ہے، ایم اے کیا ڈسٹنکشن کے ساتھ، اچھے نمبروں کے ساتھ. اور میں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں 87 میں کوئی اپنے رزلٹ آنے کے کوئی 8-10 مہینے بعد لیکچرر ہو گیا. کچھ عرصہ وہاں کام کرتا رہا اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں. پھر میری اپنی ہی مادر علمی یعنی پنجاب یونیورسٹی میں 88 میں بطور لیکچرر سلیکشن ہو گئی. پھر 88 سے میں اپنی ریٹائرمنٹ تک پنجاب یونیورسٹی میں ایم اے والے، اس وقت ایم اے اسٹوڈنٹس پڑھتے تھے، پھر بعد میں ایم فل اور پی ایچ ڈی بھی ان کو پڑھاتا رہا. اور یہ ادب پڑھنا میرے والد صاحب کی بہت اچھا ان کا ادبی ذوق تھا، اور میں سمجھتا ہوں یہ شاید خون میں بھی ہوتا ہے، اس خاندانی کے بھی. بغیر اور ممکن اس کے ساتھ میں چونکہ بہت ہی وہ ٹائم دیتے تھے، بہت کیئرنگ تھے، اور شعر سناتے تھے، ان کی وضاحت کرتے تھے، اردو کے، فارسی کے، انگریزی کی بات، کہاوتیں. حالانکہ وہ مڈل جیوی تھے، ذمہ دار تھے، اور اس کو روزی کا نظام تو اسے چلتا تھا، لیکن وہ اپنی کمٹمنٹ جس کو کہتے ہیں عشق نبھانے کے لیے وہ اسکول ٹیچنگ بھی ان کی تھی. تو اس سے مجھے یعنی روحانی اور معنوی طور پر بھی انہوں نے ایک دل میں اور قلب و روح میں ایک ذوق پیدا کیا ادب کا. تو میں سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے کہ اس نے ایسے اسباب پیدا کر دی. سر میرا اگلا سوال یہ ہوگا، چونکہ آپ اس وقت ڈائریکٹر جنرل ہیں نیشنل لینگویج پروموشن ڈپارٹمنٹ کے، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ نیشنل ڈپارٹمنٹ پروموشن لینگویج ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ کیسے کام کر رہا ہے، اس کی ایریا آف جورسڈکشن کیا ہے، ایریا آف رسپانسبلٹی کیا ہے، اور پاکستان کی جو قومی زبان ہے ڈیفینیٹلی اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، تو اس پر تھوڑی روشنی ڈال دیں. یہ ادارہ جس میں میں کام کرتا ہوں، اس کا جو انگریزی میں نام آپ نے بتایا نیشنل لینگویج پروموشن ڈپارٹمنٹ، اردو میں بنیادی طور پر اس کا اب نام ہے جو وہ ہے ادارہ فروغ قومی زبان. کچھ عرصہ پہلے تک یہ مقتدرہ قومی زبان کے نام سے تھا. یہ 1979 میں یعنی 1979 میں قائم ہوا، اور اس کے پہلے جو سربراہ تھے پاکستان کے معروف مورخ اور سیاسی علوم کے ماہر پروفیسر اشتیاق حسین قریشی تھے، جن کی ایک بہت معروف کتاب ہے دی اسٹرگل فار پاکستان. یہ مقرر ہوئے، اور اس کے بعد بڑے نامور لوگ یہاں آئے. اس ادارے کا کام ہے قومی زبان کو فروغ دینا، قومی زبان میں وہ سارا علمی مواد تیار کرنا جو اس کو سرکاری سطح پر نافذ کرنے کے لیے رہنمائی اور سہولت فراہم کرے. مثلا سرکاری خط ہیں، یہ جس زبان میں بھی ہوں اس کو ہم لوگوں نے 9 والیومز میں، مجھ سے پہلے جو لوگ تھے بڑی انہوں نے کوشش کر کے بہت ہمت سے کمال تحقیقی کام کیا ہے. ان سارے خط کتابت ہے جو انگریزی زبان میں، اس کے 9 جلدوں میں اردو تراجم موجود ہیں. یہ جتنی بھی جو سرکاری لیٹرز جی ہاں، مختلف ممالک کے ساتھ یا انٹرنل؟ نہیں، دفتر کے اندر، دفتر کے باہر، ایک دفتر کے باہر، اور یقیناً اس میں عالمی سطح پر بھی بھیجے جا سکتے ہیں جو وہ ہیں. اچھا، میں آج ہی دیکھ رہا تھا جو وہ ہے بلیک ڈکشنری آف لا ہے، اس کا ترجمہ ہم نے اردو میں کیا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے. بلیک ڈکشنری آف لا؟ جی، میں آپ کو پیش کروں گا. ہاں، یہ بہرحال مجھ سے پہلے والوں نے بڑی ہمت کی.
دیکھیں احسن صاحب، ہر معاشرے کے کچھ تقاضے، ہر ملک و ملت کے کچھ تقاضے ہیں. ان کی ایک سرزمین ہو، ان کا ایک آئین ہو، ان کے رسوم و آداب ہوں، ان کی ایک زبان ہو، ادب ہو، کلچر ہو، ان کے ہیروز ہوں. تو یہ زبان اور ادب بھی ثقافت کا حصہ اور بنیاد ہے ایک ملک و ملت کی. تو پاکستان کی قومی زبان جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، اس کی کلاس 251 کے تحت، شک 251 کے تحت ہماری قومی زبان اردو ہے. اور اس کو اصولی طور پر 1973 کے آئین میں یہ درج ہے 251 کلاس میں کہ یہ 15 سال بعد یعنی 88 میں اس نے لاگو ہو جانا تھا. اچھا، اب یہ ہے کہ اس میں بہرحال حکومتیں بھی آگے بڑھی ہیں اور اس پر ہم بھی کام کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ یہ بھی کسی دن یہ مقصد انشاءاللہ حاصل ہو جی جائے. ہوگا، کیونکہ اردو زبان ہماری شناخت بھی ہے، شناخت. ہماری پہچان بھی ہے. جی. اور میرا خیال ہے جو لوگ ادب کو جانتے ہیں، جو لوگ اردو زبان کو سمجھتے ہیں، اردو زبان کی باریکیاں اور خوبصورتیاں اتنی ہیں کہ دنیا کے دانشور اور دنیا کے ادیب اس زبان کے قائل ہیں اور اس کو پسند کرتے ہیں. پسند کر. دنیا میں بہت سے، مثلا آپ دبئی چلے جائیں، گلف کی کسی ملک میں چلے جائیں، آپ کو اردو بولنے والے بہت سارے، برطانیہ چلے جائیں، آپ کو یہ تنگی اور رکاوٹ نہیں ہوگی، لوگ اردو سمجھنے والے بھی ہیں. سر ہمارے آپ چونکہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن اور براڈ کاسٹنگ کے ایک ادارے میں ہم بیٹھے ہیں، تو پاکستان کے اردو ڈرامے پوری دنیا میں مقبول رہے ہیں. ایسے ہی ہاں، ایسے ہی. اردو ڈرامے یعنی ہمسایہ ممالک میں بھی کہتے ہیں اس ڈرامے کے ٹائم پہ گلیوں میں بندہ نہیں ملتا تھا کہ ڈرامے دیکھ رہے تھے. اتنی زیادہ اتنی شہرت زیادہ. ان کو اچھا، اس پذیرائی ملی. زبان میں بھی توانائی تھی کہ اس میں اتنے عمدہ ڈرامے بن سکے. بن سکے. دیکھیں، زبان اگر کمزور ہو تو اس میں مدعا اس تاثیر کے ساتھ بیان ہی نہیں ہو سکتا، اور کوئی اس طرح کا تخلیقی کام بھی نہیں ہو سکتا. جی. سر آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے نیشنل لینگویج فار پروموشن، اس ڈپارٹمنٹ میں سر ابھی ہم نے، چونکہ میں نے خود بھی وزٹ کیا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف انٹرنیشنل کنیکٹیویٹی اور انٹرنیشنل اردو زبان کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے ساتھ بھی کیلیبریشن کر رہے ہیں. مختلف شعراء کو کی شاعری کو اردو میں اور علامہ اقبال کی شاعری کو مختلف زبانوں میں ٹرانسلیٹ کر کے لوگوں کو پاکستان کی ثقافت اور پاکستان کی زبان اور پاکستان کے لٹریچر کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس پر تھوڑی روشنی ڈال دیں کہ کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں، اور کیونکہ یہ بہت زبردست انیشیٹو ہے آپ کا. جو زندہ قومیں ہیں ان کے ممالک میں بہرحال ایک اکادمی زبان و ادبیات ہوگی. ہمارے ہمسایہ ممالک میں بھی ہے. اچھا، دنیا بڑی تیزی سے اس نقطے پر توجہ دے رہی ہے اور اس کی اہمیت کا احساس کر رہی ہے کہ قریب لانے کے لیے مختلف معاشروں، سوسائٹیوں اور لوگوں کو جو بنیاد اور محور ہے وہ ادب، ثقافت اور فنون لطیفہ ہے. اس میں کوئی تقسیم نہیں ہے. ٹھیک. ادب کے شاہپارے جس زبان کے بھی ہوں، وہ موسیقی کا ہے، وہ شاعری کا ہے، وہ پینٹنگ ہے، وہ ڈرامہ ہے، وہ سب کو پسند آتے ہیں اور سارے کو کٹھے بٹھانے کا سبب بھی بنتے ہیں. اس لیے جو ہمارا ادارہ ہے، ادارہ فروغ قومی زبان، اس کا ایک کام، بہت اہم کام یہ ہے کہ پاکستان کی زبان، اس میں تخلیق، ادب، نثر ہو، نظم ہو، اس کو دنیا کے دیگر ممالک کی جو یہ اکادمی ادبیات اور زبان ہیں ان کے توسط سے اس کے تراجم، اس کی عمدہ جو تخلیقات ہیں، اس کی کوئی پینٹنگ، وہ بھی روشناس کریں. اس سلسلے میں آپ بھی ایک دو دفعہ ہیں مختلف ممالک کے سفیر اور ان کے کلچرل اٹیچیز اور ایجوکیشنل اٹیچیز ہمارے ہاں آئے ہیں، اور ہم نے مل کے مثلا جو آخری ہمارے ہاں جن محترم ہستی نے وزٹ کیا وہ قزاقستان کے سفیر تھے، اور ان کے ساتھ گفتگو میں ہم یہ معاملہ شروع کیا ہے، اس پر کام کر رہے ہیں کہ بالآخر حکومت کی اجازت سے، اداروں کی اجازت سے، کہ ہم ایک قزاق زبان
اور اردو کی ڈکشنری تیار کر لیں. کچھ وہاں کے افسانے اور نثری تخلیقات اور شاعری کے اردو میں اور اردو کے افسانوں اور ان کی زبان میں ترجمہ کر سکے. یوں یہ قوم کا، دونوں قوموں کا ثقافت اور کلچر سے، فنون لطیفہ سے ایک علمی بنیاد پر، ایکڈیمک بیس پر ایک تعلق قائم ہو سکے. کیونکہ یہ سافٹ برج کہتے ہیں، کیونکہ آپ شعر سنائیں تو اس کا مطلب بھی سمجھا سکتے ہیں، وہ بڑی گہری تاثیر وہ کرتا ہے. دیکھیں علامہ اقبال ہے، علامہ محمد اقبال کی 2/3 شاعری فارسی زبان میں ہے، یعنی اس زبان میں ہے جو تاجکستان میں رائج ہے، جو افغانستان میں رائج ہے، اور جو ایران میں رائج ہے. یہ 3 لوگ، اور ہمارے بلوچستان کے کچھ ایریاز جو سرحدوں کے ساتھ ملتے ہیں. اسی طرح ہمارے خیبر پختونخوا صوبے کے کچھ علاقے کے لوگ ان کو سمجھتے ہیں، بولتے ہیں گھروں میں. یہ کلچرل زبان رہی ہے. ہمارے بڑے گلستان، بوستان، مولانا رومی کی مثنوی اور دیوان حافظ اور امیر خسرو کی شاعری پڑھتے رہے. اور اردو کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے، یعنی اردو شاعری میں جو اصناف سخن ہیں، غزل ہے، قصیدہ ہے، مثنوی، یہ عربی اور فارسی سے ادھر آئے ہیں. تو اس لیے علامہ اقبال ایک ایسا مرکز و محور ہمارا ہے جس کو ہماری خوش قسمتی ہے. بہت سی دنیا کے بہت ترقی یافتہ ملکوں کے ہیروز اپنے ملکوں کی سرحدوں میں محدود ہیں، ان کو باہر وہ اہمیت نہیں ہے، وہ اپنائیت ان کو نہیں ملتی. علامہ اقبال کو دنیا بھر میں اپنائیت ملتی، خاص طور پر ہمارے ہمسایہ ممالک میں. تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے، ہمارا اعزاز ہے. ہاں. اور دیکھیں ایک اہم پہلو یہ ہے کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جو 2 اہل علم کی کوششوں سے معرض وجود میں ہے. ایک علامہ محمد اقبال تھے، ایک قائد اعظم، جنہوں نے قدیم کے ساتھ جدید تعلیم بھی حاصل کی. ان میں سے ایک تو شاعر اور ادیب تھے، علامہ اقبال مفکر تھے، جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا. اچھا، اب متحدہ ہندوستان میں کروڑوں مسلمان تھے، لیکن یہ توفیق کسی انجینئر کو نہیں ہوئی، کسی معاشی ماہر کو نہیں ہوئی، یہ ایک ادیب اور شاعر کو ہوئی، کیونکہ ان کا تخیل اور امیجنیشن بہت سٹرانگ. آج آپ نے نا ایک بہت، مطلب ہم یہ بات جانتے ہیں کہ علامہ اقبال نے وہ خواب دیکھا، لیکن اس خواب کے پیچھے یہ ایک شاعر نے خواب دیکھا، اس کو آپ نے بڑا زبردست انداز سے بنایا. مفکر نے دیکھا. سوسائٹی اور معاشرے کو مفکر، ادیب اور شاعر اور فنون لطیفہ اور ثقافت کے ماہرین غیر محسوس انداز سے آگے بڑھا رہے ہوتے، ترقی کا راستہ ہموار کا. کیونکہ اب جو دنیا میں سب سے اہم ہے معاملہ، وہ یہ ہے کہ انسان نرم مزاج ہو، اس کی طبیعت میں اعتدال ہو، شدت والے رویے نہ ہوں. یہ سارے کام انجام دینے کے لیے ادب اور ثقافت اور فنون لطیفہ سب سے اہم. میں سر آپ کو خراج تحسین بھی پیش کروں گا، کیونکہ آپ نے قزاقستان کا ذکر کیا، تو میں بتانا چاہوں گا کہ علامہ محمد اقبال صاحب کی پوئٹری کو ڈائریکٹر جنرل صاحب کے اس انیشیٹو انہوں نے لیا ہے کہ اس کو دنیا بھر میں عام کر رہے ہیں. بلکہ جو رومینین ایمبیسڈر کا وزٹ تھا، اس رومینین ایمبیسڈر کے وزٹ میں میہائی ایمینسکو ایک شاعر ہیں، جس طرح علامہ اقبال ہمارے نیشنل پوئٹ ہیں، تو میہائی ایمینسکو ان کے نیشنل پوئٹ ہیں. تو پروفیسر صاحب نے، ہمارے ڈائریکٹر جنرل صاحب نے علامہ اقبال کی شاعری کو رومینیا میں، رومینین لینگویج میں ٹرانسلیٹ کروا رہے ہیں ان کی یونیورسٹیز کے ساتھ کیلیبریٹ کر کے، تاکہ علامہ اقبال کو وہاں کے لوگ بھی سمجھ سکیں کہ ان کی شاعری میں کتنا وزن تھا، ان کی شاعری میں کتنی تھاٹس تھیں. اور میں سمجھتا ہوں سر آپ خراج تحسین کے مستحق ہیں. آپ کے یہ تمام انیشیٹو، حسن فکر ہے ذیلدار صاحب، سید احسن ذیلدار صاحب، بہت شکریہ آپ کا. سر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ قومی زبان کی کیا امپورٹنس ہوتی، اور خصوصاً اردو قومی زبان کی، اور میں ساتھ آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ پاکستان کی ثقافت کے اوپر بھی اگر آپ تھوڑی روشنی ڈالیں. ذیلدار صاحب، پاکستان
جن بنیادوں پر مضبوط کھڑا ہے ان میں سب سے اہم اسلام اور اردو زبان ہے۔ ماشاء اللہ۔ قائد اعظم نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہا تھا کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی۔ یہ رابطے کی زبان ہے جس کو لنگوا فرینکا کہتے ہیں۔ مختلف علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی مادری زبانیں اپنی اپنی ہیں اور ان کا بہت احترام ہے۔ جس زبان میں ماؤں نے اپنے بچوں کو لوری دی ہے، جس زبان میں لوگ اپنے احساسات کا اظہار کرتے ہیں، ان کا احترام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کوئی رابطے کی زبان بھی ہوتی ہے، کوئی قومی زبان بھی، وہ پاکستان میں اردو ہے۔ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے بتاتا ہوں کہ اپنی زبان کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ جاپان اور امریکہ کی جب سخت لڑائی ہوئی جس میں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرائے گئے، جاپان ٹوٹ پھوٹ چکا تھا، اور امریکہ اور اس وقت کے جاپان میں جب مذاکرات ہوئے، اور جاپان اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ اپنی بات منوا سکے، بہت کمزور ہو چکا تھا، شکست خوردہ تھا، اس نے ساری باتیں مان لی فاتح امریکہ کی، لیکن دو چیزوں پر وہ قائم رہا، جن میں سے ایک یہ تھا کہ ان کا میڈیم آف انسٹرکشن یا ذریعہ تعلیم ان کی اپنی جاپانی زبان ہوگی۔ اپنی زبان نہیں اپنی چھوڑنی۔ زبان نہیں چھوڑی۔ اس سے وہ دیکھیے یہ ملائے رکھتے، جب آپ کسی کے ساتھ بیرون ملک بھی جائیں، اجنبی کے ساتھ اس کی زبان میں بات کرتے ہیں تو ایک اپنائیت کا ایک اور احساس اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے، اور اردو زبان بڑی مضبوط زبان ہے، اس میں کمال قسم کی عمدہ شاعری ہو رہی ہے۔ میں آپ کو ایک بالکل سادہ سے نثری نظم کا ایک وہ سناتا ہوں، واہ، اس سے آپ حیران ہوں گے کہ 2-3 لائنیں ہیں لیکن کتنی مؤثر ہے۔ وہ ہے: میں نے اس کو اتنا دیکھا آہا، 2 آنکھوں سے جتنا دیکھا جا سکتا ہے، واہ، لیکن پھر بھی 2 آنکھوں سے کتنا دیکھا جا دیکھا سکتا جا ہے۔ اب اس سکتا ہے۔ کا واہ واہ آپ واہ 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 واہ، کیا نثر کہنے، میں کیا پورے کہنے۔ صفحے لکھے، لیکن وہ نہیں آ سکتے سر۔ فیض احمد فیض کی اس کا نسخہ ہے وفا میں، ابتدائی طور پر 1-2 بیتی درج ہے۔ میں کہتا ہوں یہ انسانی احساسات کو بیان کرنے کا اس سے خوبصورت ہو نہیں سکتا۔ طریقہ ہی نہیں اور ٹھیک وہ ہے: سر رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، آہا، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے، کیا کہنے۔ جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے، ہاں۔ کیا کہنے، اور کیا اردو کہنے۔ میں ایک میں پچھلے دنوں اس میں سن رہا تھا ایک غزل، اس کا پہلا یہ ہماری آج کی زندگی، یہ ادب ہے نا، کسی دور کا، اس دور کی مستند تاریخ ہے، آہا، البتہ اس کی تہیں کھولنی پڑتی ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جو لفظوں کے پیچھے چھپے معنی ہیں ان کو سمجھنے کی۔ جو تاریخ ہے یہ اس میں واقعات اور تاریخ تو درج ہوتی ہے، لیکن حقائق کہیں احتیاط سے ادب میں آ جاتے ہیں، سخت سے سخت باتیں بھی اس میں بیان ہو جاتی ہیں۔ میں نے چونکہ فارسی ادب میں پی ایچ ڈی بھی کیا، اور ماشاءاللہ۔ اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز لندن یونیورسٹی سے پوسٹ ڈاکٹریٹ کیا، اس میں میں پڑھاتا رہا ساری زندگی اس ادب کو، اور ایک فارسی جاننے والا اردو کو بہت بہتر سمجھتا ہے، کیونکہ اس کو وہ سارا نظام معلوم ہوتا ہے، لفظوں کی جو حقیقی معنی ہے اس کی سمجھ ہوتی ہے۔ اس پر دسترس اس کی ہوتی ہے۔ تو میرا جو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قومی زبانوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے، یہ اتحاد ہے جو ایک ملک کے عوام میں قائم رکھتی ہیں، ایک دوسرے کو قریب لاتی ہیں۔ اور یہ زبان بھی، جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ فارسی ادب کے حوالے سے گلستان سعدی 656 ہجری قمری میں لکھی گئی۔ یہ وہ سال ہے جب ہلاکو نے بغداد پر قبضہ کیا، یعنی ہلاکو کتنی مطلق العنان اور ظالم بادشاہ تھا، یہ آپ کو اندازہ ہے۔ جو زبان سے نکل جاتا اس کے اشاروں پر عمل ہوتا تھا۔ تو اس دور میں بھی سعدی نے
وہ جو بات ہے دل کی اور عوام کی وہ کہہ چھڑی. وہ یہ ہے کہ سعدی براہ راست تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ بادشاہ جو ابھی بیٹھا ہے یہ ظالم ہے، نادان ہے. اس نے طریقہ نکالا، جس نے ہانٹ بھی نہیں کیا، اس کو نقصان بھی نہیں پہنچایا، وہ اپنی بات بھی کہہ گیا. اور اب یہ تک بڑا کمال ہے. وہ بات کہنے کا ہنر یہ تھا کہ اس نے چھوٹی چھوٹی کہانیاں لکھی. ان کہانیوں میں جہاں یہ بتانا ہوتا تھا کہ وہ احمق بچہ ہے، نادان ہے، بے علم ہے، بے شعور ہے، وہ بچہ یا بادشاہ کا ہوتا یا وزیر کا ہوتا. تو یہ نہیں اپنی بات کہہ چھوڑی. سو ابھی بھی آپ کچھ ناول دیکھیں، وہ ایک خاص پس منظر، آزادی پاکستان کی، قیام پاکستان کے حوالے سے، تقسیم کے حوالے سے، جو المیے ہوئے ان کے حوالے سے ناولز ہیں، اور مختلف علاقوں کے کلچر کے حوالے سے کمال ناول ہیں، افسانے ہیں. ان کو پڑھیں تو اس دور کی بالکل ایک واضح تصویر آپ کے سامنے آ جاتی ہے، جو مبنی بر دروغ بھی نہیں ہوتی، حقیقی بھی ہوتی. ہو سکتا ہے براہ راست بعض اوقات چیزیں نہیں لکھی جا سکتی کہ مثلاً یہ واقعات ہوئے. اب جلیاں والا باغ میں واقعہ ہوا، اس دور کا ادب دیکھ لیں، اس میں درج ہے. ہاں، یعنی جو بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ جو میں آپ کی بات بڑی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ادب کا ملاحظہ کریں تو آپ کو ان شاعری میں، ان ناولز میں، ان جتنے بھی لٹریچر ہے ان سب میں اس دور کی تاریخ بھی مل جاتی ہے. ایک سمجھیں ایک اسیتھیٹک انداز میں، ایک رومانوی انداز میں وہ سب کچھ اس میں مل جائے گا کہ بھئی اس زمانے میں کیا کیا ہوتا رہا. واہ، جی کیا کیا ہوتا رہا. یہ اس لیے ادب کی اردو زبان کو ہم زیادہ توجہ دینے کی ہمیں ضرورت ہے. یہ اس میں اب یہ توانائی اور قوت ہے کہ اس سے تمام قسم کا ہر معاملے کا ابلاغ ہو سکتا ہے. یہ ہو سکتا سر میرا سوال یہ ہوگا کہ آپ چونکہ آپ نے بہت سی شاعری کو بھی، آج ہم آخر میں ڈیفینیٹلی آپ سے آپ کی پسندیدہ شاعری ضرور سنیں گے. آپ نے شاعری کو بھی پڑھا، آپ نے لٹریچر بھی پڑھا. پاکستان کا جو لٹریچر ہے یا پاکستان کی پوئٹری ہے، اس پر آپ کیا روشنی ڈالیں گے کہ کون سے شعراء یا کس کا لٹریچر آپ کو پسند ہے، یا ہمارے دیکھنے والے کس کو پڑھیں تو ان کی زندگی میں بہتر تبدیلی آئے؟ میں احسن صاحب ایک بات کر رہا تھا تو وہ ہم ایک اور طرف گفتگو مڑ گئی. وہ یہ تھا کہ میں پچھلے دنوں اس پہ شاعری ایک گائی ہوئی ایک غزل سن رہا تھا، حیران ہو گیا. آج جو انسان نے اپنے آپ کو بہت پھیلا لیا، جبکہ دنیا میں جس کسی نے حاصل کیا ہے یکسو ہونے سے حاصل کیا. آپ غار ہرا سے دیکھ، ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا کے بیٹھتے تھے، روحانی توجہ کرتے تھے. چیز اللہ تعالیٰ نے ان پر وہی نازل کی. اور اب بھی صوفیاء کے ہاں ایک چیز ہے، سوت کاٹنا اور چرخہ کاٹنے کی بہت اہمیت. جو پھیلا ہوا ہوتا ہے نا سوت، اس کو کٹھا کر کے وہ ایک دھاگے میں، اور پھر اس دھاگے کو کٹھا کر کے ایک نلکی میں پرونے والی بات ہے. یعنی اس طرح اپنے باطن میں توجہ کرنے سے انسان کو ترقی. ہم پھیلتے چلے جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر، کچھ سمجھ نہیں آ رہی اس سے. ایک شاعر کا اسی حوالے سے ایک ہے کہ زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں، اور کیا جرم ہے پتہ ہی نہیں. پتہ ہی نہیں. اس کا جو کمال شعر ہے نا جی، جو آج کے حالات میں صاف ظاہر ہے ہر زمانہ آگے کو جا رہا ہے اور آگے کو ہی جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وقت کو برا نہ کہو، میں خود وقت ہوں، تو وقت اچھا ہوتا ہے. اگلا شعر ایک جو بہت اہم ہے، جس کی وجہ سے میں نے یہ مطلع اس کا سنا، وہ یہ ہے کہ اتنے حصوں میں بٹ گیا ہوں میں، میرے حصے میں کچھ بچا ہی نہیں. تو ہم حصوں میں بٹے بیٹھے ہیں، ہاں بٹے بیٹھے ہیں. تو جی ہاں، اس لیے اچھا ادب اور ثقافت اور فنون لطیفہ کا جو علم ہے وہ انسان کے دل میں نرمی گداز اور بنی نوع انسان اور تمام مخلوقات کے لیے رحم دلی پیدا کرتا ہے. ایک دوسرے کے احترام کا جذبہ بڑھاتا ہے، اختلاف رائے کو دشمنی نہ سمجھنے کی طرف لے جاتا ہے. یہ باتیں ہم پڑھ لیں. دیکھیں آپ کی ایک رائے ہے، میری بھی ایک رائے ہے، ہم ایک کام کرنا چاہتے ہیں، ہم دونوں کی رائے
ہمیں کوئی الہام تو ہو نہیں رہا. ہماری رائے ہے جس میں نقص بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتے ہیں. کولیکٹیو وزڈم یا اجتماعی جو بصیرت ہے وہ اسی وجہ سے اس کی اہمیت ہے کہ مختلف لوگ رائے دیتے ہیں، بالآخر ایک اچھے نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں. یہ آپ کو ادب اور فنون لطیفہ اور ثقافت کا مطالعہ اور ان کی طرف توجہ سکھاتا ہے کہ ایک آپ کا ذہن ہے، آپ کا مقام ہے، مرتبہ عزت احترام ہے، کم از کم اتنا دوسرے کا بھی ضرور ہے، تیسرے کا بھی ضرور ہے. سو سب کی باتیں سنیں اور اختلاف رائے کو ڈائیورسٹی اور تنوع سمجھ کے، جیسے پھول باغ میں لگے ہوتے ہیں مختلف رنگ اور مہک کے، اس کا بھی وہی ہے. میں کل اور ایک جیسے ہو جائیں تو وہ لطف نہ ہو. آپ ہی کی اس بات سے ایک چیز میں کل پرسوں پڑھ رہا تھا، مجھے بڑا خوبصورت لگا کہ ڈفرینس آف اوپینین جو چیز ہے یہ کوئی اختلافی بات نہیں ہے. انیمیٹی نہیں ہے. ڈفرینس آف اوپینین نئی نالج کی راہ ہموار کرتی ہے. تنوع ہے، یہ تنوع. جی ہاں، اس میں مختلف پہلو سے بات سامنے آتی ہے اور ایک بہت ہی صحیح راستہ سامنے آ جاتا ہے. یہ ادب سکھاتا ہے. پاکستان میں اس کی ضرورت ہے، حکومتی سطح پر بھی اور عوامی سطح پر بھی، کہ ادب کی. دیکھیں، ہم ہر معاشرے اور ملک و ملت کے خوشی کے، غمی کے اپنے اپنے آداب و رسوم بھی ہیں اور اپنے ان کو منانے اور سیلیبریٹ کرنے کے اپنے طریقے بھی ہیں. ہم نے پتہ نہیں کیوں اپنے وہ طریقے کم کر لیے. ہمارے ہاں جو تقریبات ہوتی تھیں وہ کم ہو گئی ہیں. حالانکہ تقریبات سے چیزیں زندہ رہتی مصروف ہوتا ہے. آپ نوجوان کو کوئی کام ہی نہ دیں، سارا دن بیٹھا ہوا تو وہ کہتے ہیں خالی ذہن شیطان کا گھر ہوتا. ایک آدمی بیکار بیٹھا ہے، اس کو مثبت کام سے اس کی صلاحیتیں اجاگر ہوتی، آگے بڑھتا. شعر و ادب ایسا ہے جس کو آپ سننے سے اور پینٹنگز کو دیکھنے سے، اور مختلف ساز ہیں ان کو سننے سے آپ کی طبیعت میں ایک خاص گداز آتا ہے، آپ کی سوچ مثبت سوچتی ہے. ہاں، آپ اور آپ دیکھیں، کو ایک ڈائریکشن ملتی ہے. ڈائریکشن ملتی ہے. میں چونکہ آپ کو معلوم ہی ہے، میں نے ملک کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے پنجاب یونیورسٹی، اس میں لیکچرر کے طور پر جوائن کیا. میں اس میں اسسٹنٹ پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر اور پروفیسر رہا. پھر میں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ رہا، ڈائریکٹر رہا ایریا اسٹڈی سینٹر فار ساؤتھ ایشیا کا، ڈین رہا 2 ٹینیور اس میں اپنی فیکلٹی کا، اور پرو وائس چانسلر رہا. الٹیمیٹلی میں پنجاب یونیورسٹی کا بہت کم دن لیکن وائس چانسلر رہا. میرے پاس سرگودا یونیورسٹی کا بھی چارج رہا وائس چانسلر کا. اور اینڈ یوزر ایک ٹرم ہے، انگریزی میں رائج ہے. یہ وہ جو علم کو کام میں لا رہے ہیں وہ تو اسٹوڈنٹس ہیں. آپ کی نوجوان نسل جس نے ہماری جگہ یہ سب کچھ سنبھالنا ہے وہ اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں. ایسا ہی ہے سر. میں ایک سوال کرنا چاہوں گا چونکہ اس دامن لیے ان کو ان چیزوں کی طرف توجہ دلانا، ان کی اہمیت بتانا اور ان میں یہ شعور اجاگر کرنا وہ محبت کے رویوں سے بہت اہم ہے، تاکہ وہ میچورٹی کے ساتھ اعتدال کی طرف جائیں اور ایک بیلنسڈ اور معتدل سوسائٹی بنائیں. اور ساتھ اپنی زبان کا بھی فروغ کریں، اپنے کلچر کا بھی فروغ کریں، اپنے لٹریچر کو بھی مطالعہ کریں. اس سے ان کی علم، ان کی سمجھ، ان کی عقل اس پہ بہتر ہوگی. سر میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ پاکستان میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، پاکستان میں مختلف کلچرز ہیں، پنجاب کا الگ ہے، سندھ کا الگ ہے، بلوچستان کا الگ ہے، اور ہر کلچر کی ایک اپنی خوبصورتی ہے، ہر زبان کی ایک اپنی مٹھاس ہے. ویسے تو پاکستان میں کہتے ہیں جس علاقے سے آپ تعلق رکھتے ہیں کہ سرائکی بڑی سب سے میٹھی زبان ہے، بٹ ہر زبان کا ایک ہر زبان کی ایک اپنی مٹھاس ہے. سر میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ انٹرنیشنل دنیا میں پاکستان کا انٹرنیشنل میڈیا بھی کردار ادا کرتا رہتا ہے، پاکستان کا برا چہرہ دنیا کو دکھاتا ہے، ہر عیب پاکستان میں دکھایا جاتا ہے، جو ایک سازش کے ساتھ انٹرنیشنل دنیا لگی ہوئی ہے. چونکہ آپ پاکستانی ثقافت کو بھی جانتے ہیں، لٹریچر، ادب، ان سب چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں، تو آپ کتنا ضروری سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی آرگنائزیشنز، پاکستان کے لوگ اپنی ان شناخت کو، اس کلچر کو، اس لٹریچر کو، اس پوئٹری کو دنیا کے ساتھ عام کریں، اور اس سے پاکستان کے اصلی چہرے میں کتنی بہتری آئے؟ دیکھیں جی، ہم مختلف موسم بہار آتا ہے دنیا کے ہر ملک میں، موسم بہار آنے پر بہار کا جشن مناتے ہیں. ہمارے ہاں بھی جشن بہاراں ہوتا تھا. ہم پھنس گئے ہیں. ہمارے مفکرین کو بیٹھنا چاہیے، سر جوڑ کے بیٹھیں
اور سوچیں کہ کیسے ہم اپنے بارے میں جو غلط تاثر ہے اس کو دور کریں. دور کر سکیں. جشن بہارا میں مشاعرے ہوں. اب ایک اچھا کام چلا ہے, لٹریری فیسٹیولز ہو رہے ہیں. لوگ آپ کراچی میں، دیکھیں, لاہور ابھی میں، اسلام جی آباد جی میں جی. ہوا ہے, آکسفورڈ والوں نے کرا ہے. یعنی آپ دیکھیں بہت ماڈرن لوگ اور روایتی ہر طرح کے, چھوٹی عمر کے بچے, نوجوان, لڑکپن والے, بوڑھے, سب جا رہے ہیں, کتابیں خرید رہے ہیں. ایک مثبت کام ہے, یہ عبادت ہے. کتابیں خریدنا ہے نا, عبادت ہے. علم کی قدر ہے. جس نے کتابیں چھاپی ہیں اس کے کمال فن کا اعتراف ہے. تو اس طرح کے چیزوں کو فروغ غیر محسوس طریقے سے, آپ آئیڈرلی تو چیزوں کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ کریں, اس سے ترویج ہوتی ہے. جب آپ ایک اچھے مشاعرے میں, ایک اچھی محفل سماع میں, محفل موسیقی میں یا پینٹنگ کی نمائش میں جاتے ہیں تو آپ کے دل میں ان کے لیے مثبت جذبات پیدا ہوتے ہیں. سو آپ کا بھی دل کرتا ہے کہ اس طرف توجہ, اپنے بچوں کو لوگ لے جاتے ہیں. بہت سی میں نے فیملیز دیکھی, خواتین آئی, جو مشاعروں بچے میں, ساتھ ہیں, ہاں. بچے ساتھ ہیں. اچھا, ہم نے پتہ نہیں کیسا ہوا اپنے شادی بیاہ کے نظام کو بھی ایسا کر لیا کہ آدمی صرف جاتا ہے وہاں کھانا کھا کے آ جاتا ہے. اس کے ساتھ فنکشنز ہوتے تھے, وہ ختم ہو گئے. اب جو ہماری ادب کی تفریح, محفلیں ہوتی تھیں. ہاں ادب کی دیکھیں, ہماری اب تفریح کیا بچ گئی. آپ دیکھ لیں یہی کہ شام کا کھانا جا کے کسی ہوٹل پہ کھا لیا اور وہ زہر بھر کے لیٹ نائٹ آ کے سو گئے. اس سے ہیلتھ کے بھی نقصان ہو رہے ہیں, مزاجوں میں بھی تندی آ رہی ہے. دیر وقت سوئیں گے آپ, صبح اٹھیں گے کیسے ٹائم, اور وہ گھر کا جو یونٹ ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. جہاں بیٹھ کے آدمی, ہم تو بچپن میں وہ گھر کے صحن میں ہی گرمیوں میں عصر کے ٹائم جب تمازت ختم ہوتی تھی تو گھر کے باہر ہی چولہے تھے اور انہیں پر کھانا پکتا, اور اس کے ساتھ ہی 4 چٹائیاں پہ سارا خاندان بیٹھ کے کھاتا, اور یہ ڈائلاگ اور مکالمہ ہوتا اس میں. ہم نے اس کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. اچھا ہے ہم اس کے باتیں کرتے رہیں گے تو اپنا حصے کی شمع جلانے والی بات ہے. شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا. احمد فراز صاحب نے کہا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. سر دامن وقت میں گنجائش بہت کم رہ گئی ہے. ایک آپ سے آپ کا پسندیدہ کلام سننا ہے اور شاعری میں, اور اس کے ساتھ میں چاہوں گا کہ پاکستان کی عوام کو آپ کوئی میسج دیں اور اپنے ہی ریلیونٹ فیلڈ کے حوالے سے. دیکھیں, میں چونکہ فارسی ادب پڑھا ہوں, میں مولانا رومی کو پڑھتا ہوں تو ایک خاص کیفیت داری ہے. مولانا رومی کی غزلیں اور اس کی مثنوی, اس کے ساتھ ہی علامہ محمد اقبال کی فارسی کے ساتھ اردو شاعری تغزل سے بھی لگ رہے ہیں. تغزل غالب ہے, میر ہے, جدید دور میں یہ فراز ہے, ناصر کاظمی ہے, مجید امجد ہے, فیض احمد فیض کی میں نے آپ کو سنایا, بہت خوبصورت انہوں نے وہ کیا. آپ دیکھیں باغ ہے نا جو, یہ زبان اور ادب کا باغ ہے. ان لوگوں کی حیثیت اس باغ میں مختلف رنگوں اور خوشبوؤں والے پھولوں کی. آپ جس کو جتنا دیکھنا شروع کر دیں گے پڑھنا, اس کی اپنی اہمیت خوشبو, اتنی اپنی ہے. اہمیت. نہ ان کا کوئی آپس میں مقابلہ ہو سکتا ہے, کیونکہ ہر ایک اپنی ایک شان والا ہے, بڑا ایک سے خوبصورت ایک جو بڑھ بڑا کر سر کہ ہر پھول کی اپنی خوشبو اپنی ہے. خوشبو اور اپنا رنگ ہے, اور وہ بڑا ہی دل نشین ہے. رہا پاکستان, خاص طور پر نوجوانوں کو میرا پیغام یہ ہے کہ وہ خواب دیکھیں, اور خواب آنکھوں سے نہیں دیکھتے. آنکھوں سے دیکھنے ہوتے تو اندھے نہ دیکھتے, یہ اپنی جرت سے دیکھنے ہوتے. بڑے بڑے خواب دیکھیں, ہر منزل کی طرف جانے کا پہلا جو کام ہے وہ خواب ہے. اس کے بعد اس پر ابتدائی عمل ہے, پھر لگن کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ اس عمل کو وہ آدمی نتیجے تک پہنچا سکتا ہے. آپ دیکھ لیں قائد اعظم اور علامہ اقبال نے کیسے ہمت کر کے ایک ملک بنا دیا. خواب ہم نے دیکھا, تو اس کے بھی آغاز خواب سے. خواب سے, تو خواب دیکھیں. اور سر جرت کے کوئی ساتھ ایک کلام جو آپ کا پسندیدہ ہو. دیکھیں, مولانا رومی کا بھی میں نے جیسے عرض کیا, علامہ اقبال کی غزلیں بھی بہت عمدہ ہیں. کوئی ایک چیز جو آپ جو ہے نعتِ ہمیں اس میں تکرار کیا تھی, مگر وعدہ کرتے ہوئے یار کیا تھی. تمہارے پیامی نے سب راز کھولے, خطا اس میں بندے کی سرکار کیا تھی. اس کا بہت خوبصورت شعر ہے کہ تامل تو تھا ان کو آنے میں قاصد, مگر یہ بتا
طرز انکار کیا تھی. واہ یعنی ایک واہ واہ. شک کا فائدہ دینا ہے کہ وہ اس نے تو آنا ہی تھا لیکن مجبوری ہوگی, کوئی اہم کلاس پیٹنگ ہوگی, اجازت نہیں, ورنہ وہ مجھے بتا قاصد سے کہہ رہے. اور کمال اس کے شعر ہیں غالب کے بھی. یہاں سر ہم آپ کے ہر بڑے ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے, ہاں 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 تم ہی کہو کہ یہ انداز ہے گفتگو گفتگو ہے. اس کی کیا ہے. کمال واہ وزن واہ ہے. واہ واہ. ہاں ہاں. تو سر ہم آپ کے بڑے مشکور و ممنون ہیں کہ آپ نے آج ہمیں وقت دیا اور آپ کے ساتھ گفتگو کر کے ایسا لگا ہم نے ادب کی وہ آج منازل طے کیے اور آپ نے کچھ ایسے میرے خیالات بھی بدلے جو خصوصاً علامہ اقبال کے خواب سے شروع ہوئی بات آپ نے کی. تو میں آپ کا بڑا مشکور و ممنون ہوں اور ڈائریکٹر جنرل صاحب کی ہی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جیسے انہوں نے یوتھ کو پیغام دیا کہ خواب دیکھیں, تو میں آپ کو اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے ایک بات کہہ دوں کہ جب تک آپ بڑے خواب نہیں دیکھیں گے تب تک آپ کے خواب پورے نہیں ہو سکتے. اور کہتے ہیں نا, اف پیپل ول ناٹ لاف ایٹ یور ڈریم یور ڈریم از ناٹ اے پرفیکٹ ڈریم. لوگ جب تک آپ کے خوابوں پہ ہنسیں گے نہیں, آپ کا خواب ایک بہترین خواب ہی نہیں ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. انشاءاللہ اگلے منگل کو پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ایکسپرٹ کے ساتھ. بہت خیال رکھیے.